أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المعارج کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 36 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 44 پر. یہ سورت کا خاتمہ ہے. یہاں گفتگو ختم ہو رہی ہے اور بالکل اسی ٹاپک پر، اسی موضوع پر، اسی بات پر گفتگو ختم ہو رہی ہے جس پر کہ آغاز کلام ہوا تھا. یاد ہوگا آپ حضرات کو گفتگو شروع ہوئی تھی مشرکین مکہ کے ایک مطالبے پر کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان کا عالم یہ ہے کہ یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں. سأل سائل بعذاب واقع. میں نے عرض کیا تھا، یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق، دعوت اسلام مقبولیت اختیار کر گئی، مکہ مکرمہ میں نبوت کے 6 سال 7 سال کثرت سے لوگ مسلمان ہونے لگے. کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جن کا ابھی اشارہ بھی آئے گا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک ہلچل مچ گئی تھی اور جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اہمیت نہ دے، بات آئی گئی ہو جائے، قصہ ختم ہو جائے، ان کے لیے مسئلہ ہو رہا تھا کہ روز بروز اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا، اسلام آگے بڑھ رہا تھا. اس موقع پر بعض لوگوں نے، روایتوں میں ان کا نام بھی آتا ہے، نظر ابن حارث جیسے روایت میں نام آتا ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ آپ عذاب لے کر آئیے، چھٹی کر دیجئے، قصہ ختم کر دیجئے، بہت ہم تک آگے جھگڑا چل رہا ہے، آئے دن نئی نئی باتیں سننے میں آ رہی ہے. تو آپ یہ جو دھمکی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت کرو گے، نبی اور رسول کے خلاف محاذاری کرو گے تو عذاب آئے گا. تو عذاب لے آئیے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، قصہ ختم کریے. نعوذ باللہ. ان کی اس عجلت مچانے پر
جلد بازی پر بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، لیکن اس تبصرے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ارشاد فرمائی کہ تم یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ 5 سال 6 سال 10 سال 20 سال یہی کسی قوم کی مہلت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ زمانے کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو زمانے کی اہمیت ہوتی ہے وہ قوموں کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ انسانی زندگی 80 سال 70 سال 60 سال 100 سال ایک ہی صدی کے آگے پیچھے کی بات ہے، لیکن قوموں کی زندگی 800 سال 900 سال 1000 سال کی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قوموں کو جو موقع عنایت فرماتا ہے، جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ وہ بچپن سے محنت کرتا ہے، پھر اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کماتا ہے، ویل اسٹیبلشڈ ہو جاتا ہے، حالات قابو میں ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے توانائیاں اس کی ختم ہونے لگتی ہے، کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی قوموں کا بھی مسئلہ ہے، وہ محنت کرتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے ان کو غلبہ مل جاتا ہے، کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کا وہ فائدہ اٹھاتی ہیں، کبھی جائز کبھی ناجائز، دھیرے دھیرے کمزوری آتی ہے، فتور آتا ہے، اور پھر وہ قومیں گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ تو اس میں 1200 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو تم دن گنتے ہو نا، اور جو تمہارے دن مہینوں میں ڈھلتے ہیں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے ہیں اور سال صدیوں میں جو تبدیل ہوتے ہیں، تو یاد رکھو جن سالوں کو تم ہزار گنتے ہو، وہ سال اللہ تعالیٰ کے 1000 سالہ زمانہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، جن سالوں کو تم کاؤنٹ کرتے ہو 50,000 سال، فرمایا وہ ایک دن کی طرح ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ جس دن فیصلے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تمہارا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اٹھایا جائے گا۔ لہذا فرمایا فاصبر صبرا جمیلا، سبھی کو تلقین ہے کہ عذاب کے لیے جلدی بچانے والوں کو بھی انتظار کرو، وقت آئے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر ہے، متی نصر اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی مدد کب آئے گی، ان کو بھی پیغام ہے صبر کرو۔ تو اپنی تاریخ بھی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی ہزاروں سال دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو موقع دے رہا ہے، تو تم کو صبر کرنا پڑے گا، ناانصافی نہیں ہوگی، سب کو مدد ملے گی، سب کو وقت ملے گا۔ لہذا فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، تم بہت لمبی مدت دیکھ رہے ہو، بڑا لمبا پیریڈ، لیکن ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت قریب ہے، بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے۔ اور یہ طویل مدت اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قریبی ہے۔ تیزی سے زمانہ گزرے گا، حالات بدلیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی، یہ سب ہوتا رہے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت عالم کیا ہوگا، دوستیاں ختم ہو چکی ہوں گی، رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ دوستی کا ختم ہو جانا، رشتہ داری کا ختم ہو جانا ٹھیک ہے، بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مسئلہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا، بہت سنگین ہوگا مسئلہ اتنا خطرناک اور سنگین ہوگا کہ قیامت کے دن کوئی مجرم اگر پھنس جائے، اس کی گردن پھنس جائے اور اس کو یہ پتا چل جائے کہ اب تو جانا ہے جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک درخواست رکھے گا، ایک گزارش کرے گا، معروضہ رکھے گا، اور یہ کہے گا کہ پروردگار میرے کنبے والوں کو لے لیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ صاف کہے گا وہ،
وفصیلته التي تؤوی، جس خاندان میں آج اس کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، اور بیرون خانہ گھر کے باہر جو حالات ہوتے ہیں ان حالات سے انسان سکون حاصل کرنے کے لیے اندرون خانہ آ جاتا ہے، گھر میں بال بچوں کے ساتھ، کنبے کے ساتھ، اور اسی خاندان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قربان کرنے تل جائے گا. یہ کہے گا پروردگار فدیے میں لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، بچوں کو لے لیجیے، لائف پارٹنر کو، اہلیہ کو، اور خاتون ہو تو کہے گی شوہر کو، بھائی بہنوں کو، کنبے کو، سب کو لے لیجیے، مجھے بچا دیجیے. اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالیے، باقی سب کو ڈال دیجیے، چاہے آپ کچھ کریے. ایسی آپ چاہیں تو کہیں کہ خود غرضی کا وقت ہوگا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا لدی نزاعۃ للشویٰ، جس کا جیسا عمل ہوگا وہ بھگتے گا. کسی دوسرے کو تھوڑی سزا دی جائے گی، سب کو اپنے اپنے کیے کی بھرنی ہوگی. تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی، انسان کا عالم یہ ہے کہ اجلت پسند ہے، جلدی مچاتا ہے، بے صبرا قسم کا ہے انسان، بہت جلدی رزلٹ کی توقع کرتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے اسکینڈلز ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے. اگر انسان محنت کرے، ثابت قدمی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ زندگی بسر کرے تو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی، محنت کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے. لیکن انسان نے یہ پسند نہیں کرتا، کیا چاہتا ہے؟ لاٹری لگ جائے، کچھ ہو جائے، جلدی آ جائے، سال دو سال کے اندر حالات تبدیل ہو جائے. یہ بے صبری انسان کے مزاج میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں حب العاجل، جلدی رزلٹ آ جانا. یہی بے صبری اور جلد بازی ہے کہ دنیا کو تباہ کر رہی ہے. کیا چاہتے ہیں؟ آج کھیت لگ جائے، کل پھل آ جائے. بیچارے پرندوں کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا کہ جو 6-7 مہینے میں اپنی مقدار کو، جوانی کو پہنچتے تھے، ان کو ہم نے 3-3 ہفتوں میں پہنچانا شروع کر دیا. جلدی رزلٹ آ جائے، جلدی کھائیں، جلدی کام بن جائے، ہر چیز میں. تو آپ یہ دیکھ لیجیے، تاریخ بتاتی ہے یہ انسان کی جلد بازی ہے جو بڑے جھگڑے پیدا کرتی ہے، بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے. صبر کرو، محنت کرو، دعا کرتے رہو اور اپنے راستے پہ چلتے رہو، انشاءاللہ نتیجہ تمہارے حق میں برآمد ہوگا. لیکن فرمایا نہیں، ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا بے صبر ہے، بہت جلدی مچاتا ہے. لہذا آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، دعوت توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو غلط روش پر چلو گے تو یہ جو مکہ مکرمہ کی پرامن فضا ہے، کعبۃ اللہ کی تولیت ہے، یہ تجارتوں کا اور قافلوں کا آنا جانا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سب ختم ہو جائے گا، نکال دیے جاؤ گے، عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. تو جواب میں کہتے ہیں جلدی کریے، دیری کس وقت کی ہے، کل ہی عذاب کو پیش کر دیجیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں ایسے متعدد واقعات ہیں کہ بعضوں نے کعبۃ اللہ میں جا کے دعائیں کی اور یہ کہا کہ اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، اللہ اگر جو یہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہے تو ہم پر پھر پتھروں کی بارش کر کے ہماری چھٹی کر دیجیے. کس تباہی کو بلا رہے ہو، کس بربادی کو تم بلا رہے ہو، کیسے اپنے آپ کے لیے بددعا کر رہے ہو، لیکن نتیجہ بھگتنا پڑا. وقت بڑا لمبا نہیں گزرا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال بعد ہجرت کی، نبوت کے 13 سال بعد، اور پھر اس کے بعد سے مسلمانوں نے صبر کیا. پہلے سال تم نے حملہ کیا، بدر کی جنگ ہوئی، دوسرے سال تم نے حملہ کیا، احد کی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد تیسرے سال پھر آئے تھے، لیکن چونکہ جنگ نہیں ہوئی اسی لیے ذہنوں میں وہ واقعات نہیں ہیں. 5ویں سال تم نے حملہ کیا، زبردست مدینہ منورہ کو گھیر لیا، غزوہ خندق جو کہلاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، ناکامی کو واپس جانا پڑا. 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کیا اور وہ گزر چکا ہے سورۃ الفتح میں.
عمرہ نہیں کرنے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. 7ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا اور پھر انہوں نے برابر غلطیاں کی, قافلوں کو لوٹا, چرواہوں کو مارا, لہذا معاہدہ جو تھا امن کا وہ ٹوٹ گیا. اور ہجرت کے کل 8 سال بعد قوموں کی تاریخ میں, اب آپ بتائیے 8 سال کیا چیز ہوتے ہیں, کل 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. ناپاک چیزوں سے حدود مکہ کو پاک کر دیا گیا, بت بھی گئے, بتوں کو ماننے والے بھی چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا. اتنی مہلت تھی لیکن اس کو نہیں سمجھ رہے تھے, جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے نا کہ پروردگار عالم دیکھ رہا تھا کہ ان کا قصہ 10 سال 12 سال میں ختم ہونے والا ہے, لیکن یہ اس کو سمجھ رہے تھے انہم یرونہ بعیدا, بڑی لمبی مہلت ملی ہوئی ہے. ونراہ قریبا, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت چھوٹی مدت تھی. لہذا ثابت قدمی اور حق پہ جگے رہنا, جدوجہد کرتے رہنا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لگے رہنا, یہ استقامت یہ کن کے اندر ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا الا المصلین, ان باکردار بندوں کے اندر جن کے اندر ہمیشہ کے لیے نماز آ چکی ہو. اور میں عرض کر چکا ہوں یہ ٹیمپرری نماز نہیں, سالانہ نماز کہ کسی انسان نے, کسی مسلمان نے رمضان میں شبینہ پڑھ لیا پوری رات کھڑے ہو کر, اور بعض اوقات اخبارات میں لطیفے بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ سب مطلوب نہیں ہے, یاد رکھیے استقامت ثابت قدمی مطلوب ہے ہمیشہ. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک رات پوری ہم تہجد پڑھتے رہے, نماز پڑھتے رہے, قیام اللیل کرتے رہے, اور باقی پورا سال سوتے رہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ہر رات اٹھ کے کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لیا کرو, 5-6 منٹ ہی پڑھ لیا کرو. اگر یہ سال بھر اس کی تم پابندی کرو گے تو لازمی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے, دائمی طور پر کیا جائے, وہ ان اللہ اگرچہ کے مقدار میں تھوڑا کیوں نہ ہو. لہذا فرمایا دیکھو الذین هم علی صلاتہم دائمون, ہمیشہ دائمی طور پر نماز ہونا, ہمیشہ نماز ہونا. یہ نہیں کہ کسی ایک دن پڑھ لی نماز. کبھی کبھی بعض لوگ ہفتے وار مسلمان ہوتے, ہفتے میں 1 دن نماز پڑھتے, بعض لوگ سالانہ مسلمان ہوتے ہیں, سال میں 1-2 بار ہی نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز نہیں ہے حقیقت میں. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات رکھنے کے لیے اسلام ہے, ورنہ اسلام تو یہ ہے کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, نماز ہمیشہ ان کی زندگی میں رہے, نماز کے سلسلے میں کبھی سستی نہ ہو. پہلی چیز بدن کی عبادت, ایسا نمازی جو نماز کی حفاظت کرتا ہو, ہمیشہ نماز پڑھتا ہو, کبھی وہ جلدی نہیں مچائے گا, بے صبرا نہیں ہوگا, ثابت قدم رہے گا, اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق رہے گا, حالات کو سمجھے گا. دوسری چیز فرمایا کہ دوسری چیز کا تعلق پھر جیسے کہ میں عرض کرتا رہا ہوں جیب سے ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو جلد بازی نہیں کرتے, بے صبرے نہیں ہوتے, باوقار ہوتے ہیں, ثابت قدم ہوتے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کسی محروم کو, کسی سائل کو, میں نے محروم کی بھی تشریح کی تھی, سائل کی بھی تشریح کی تھی. گداگر کو سائل نہیں کہتے بلکہ ضرورت مند جو سوال کر رہا ہے اس کو سائل کہتے ہیں. گداگر کے لیے تو شہازہ کا لفظ آتا ہے عربی میں, جو پیشہ اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا بھی ایک حق ہے, ان کو بھی دینا چاہیے, لیکن جو سوال کر رہا ہے, دستے سوال دراز کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کو سنجیدگی سے غور کیا جائے, اس کی ضرورت کو پرکھا جائے اور جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کی جائے. محروم اس کو کہتے ہیں جو اچھا ہے, کھاتا پیتا ہے, لیکن کسی آفت آسمانی کی وجہ سے, کوئی علالت بیماری کی وجہ سے, کوئی ایکسیڈنٹ حادثے کی وجہ سے وہ ضرورت مند ہو گیا, وہ محروم ہو گیا اپنی دولت سے. ایسے لوگوں کے لیے جن کے مال میں ایک حق ہوتا ہے, ایک حصہ ہوتا ہے جو خرچ کرتے ہیں, وہ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارے بندے ہوتے ہیں جن کے اندر بے صبری نہیں، جن کے اندر وقار ہوتا ہے، ثابت قدمی ہوتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یہ تیسری صفت جو ہے دراصل دوسری صفت سے بہت ملی جلی ہے، جڑی ہوئی. والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کی تصدیق، یقین قیامت کا. میں نے عرض کیا تھا مال خرچ کرنا اسی کے لیے آسان ہے جس کا ایمان اور یقین آخرت پر اچھی طرح ہو. جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا وہ مال خرچ کرنے والا ہوگا. آخرت پر ایمان جتنا کوکلا ہوگا اتنا جیب مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، چاہے شہروالی مسلمان ہو جائے. پیسے خرچ کرنے کے لیے آخرت میں جو جزا ملنے والی ہے وہ تصور انسان کے سامنے رہنا چاہیے. ارشاد فرمایا ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس آخرت کے دائمی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. اور یاد رکھو کسی بھی شخص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل غافل ہو کر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے. کیوں ان عذاب عظیم غیر معمول، کہیں بھی آ سکتی ہے مصیبت، کوئی بھی آزمایا جا سکتا، اور کہیں سے بھی مصیبت آ سکتی ہے جہاں سے سوچا نہیں جا سکتا. میں نے عرض کیا تھا کہ 90s میں ایک حادثہ ہوا تھا اور عراق داخل ہو گیا تھا کویت میں. جو حضرات NRI اچھی طرح حالات جانتے ہیں، اس زمانے میں کویت میں جن سیٹوں کے ہیلی کاپٹر چلتے تھے ان کو روٹیوں کے لیے لائن لگانی پڑی تھی، لائن لگا کر روٹی مانگنی پڑی تھی. ایک دم حالات بدل گئے تھے. انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا ایسا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہوا، ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہاں سے آتے ہیں جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا. لہذا غافل بن کر، بے حس بن کر، بے صبر بن کر زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جو پاک دامن ہوتے ہیں، بے حیائی نہیں کرتے، زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، شرعی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے اندر بے صبری نہیں ہوتی، یقین ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. اور ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے کہ وہ صبر و ثابت قدمی کے ساتھ، اطاعتوں کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں. اس شرعی زندگی سے ہٹ کر جو زندگی بسر کرتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے گھبراہٹ لگی رہتی ہے کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے. اس کو یہ گھبراہٹ لگی رہتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اس کو یہ گھبراہٹ لگی رہتی ہے کہ میرا انجام برا ہونے والا ہے اور میری بے برکتی کی زندگی ختم ہونے والی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. مایوسی کی زندگی وہ بسر کرتا ہے. ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں. والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں کی حفاظت کرتے ہیں، جھوٹی گواہی کبھی نہیں دیتے، سچ بولتے ہیں. یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مقبول ہیں. اور یہ وہ ہیں جن کی زندگی میں جلد بازی اور بے صبری کسی کیفیت نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ مہر جو رکھتی ہے اس ٹائم اخیر میں وہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، نماز پر محافظت. نماز شروع میں بھی نماز کا تذکرہ، انتہا میں بھی، اخیر میں بھی نماز کا تذکرہ. نماز اگر زندگی میں ہے تو پھر اس کے معنی کہ ساری نیکیاں آتی چلی جاتی ہے اور ساری نیکیوں پر پھر بندہ قائم رہ سکتا ہے، برائیوں سے بچ سکتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، نماز روکتی ہے برائیوں سے. لوگ یہ کہتے ہیں فلاں صاحب پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی انہوں نے وہ زمین پہ قبضہ کر لیا، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں. فلاں صاحب بڑے پکے مصلی ہے لیکن پھر بھی وہ اخلاق کے اچھے نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بولو دو نماز پڑھنے دو، ابھی پورا ڈوز نہیں ہوا ہے، دعوہ یصلی، پڑھتے دو نماز، وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا، جلدی مت کرو. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ نمازوں کے ذریعے سے بے حیائی بھی ختم ہوگی، گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا،
وہ اصلی نمازیں ہیں. ابھی وہ صاحب ایسی اصلی اوریجنل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے نا, تو نقلی دوا ابھی کھا رہے ہیں, بخار نہیں اتر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات غلط نہیں ہے, پیراسیٹامول کھاؤ گے بخار اترے گا, بات صحیح ہے, گولی نقلی ہے. جو ڈوز دیا جا رہا وہ غلط ہے. جو نماز پڑھی جا رہی ابھی اصلی نہیں ہے. جب خشوع آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے گا, وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. مولا میں تو تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں, تو تو مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ نمازیں ہوں گی تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے علاج ہوگا. اس میں بھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسا پیکیج ہے نماز کا, آغاز میں بھی نماز کا تذکرہ فرمایا, اختتام میں بھی نماز کا تذکرہ, بیچ میں اچھی اچھی صفات کا تذکرہ. یہ وہ نماز ہے جو انسان کے اندر اچھی اچھی پیاری پیاری عادتیں پیدا کرتی ہے. وقت چاہیے, دھیرے دھیرے ماحول کو ساتھ دینا چاہیے, سوسائٹی کو ساتھ دینا چاہیے, نیگیٹو نہیں بننا چاہیے. نماز پڑھ رہا یہ کر رہا یہ نہیں بولنا چاہیے, بلکہ بولنا یہ چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری نماز ضائع ہو جائے, احتیاط کرو. سمجھانے کا ایک پازیٹیو انداز ہو, انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا اولئک فی جنات مکرمون, جنت میں کا بڑا احساس ہوگا. اگر آپ سوچیے مکہ مکرمہ کا ماحول ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال ہے, حضرت سلمان ہے, حضرت صہیب ہے, حضرت عمار ہے, غریب خاندانوں کے یہ لوگ ہیں. بعض بیرون مکہ کے ہیں, باہر کے ہیں. بعض کا عالم یہ کہ قبیلے بڑے نہیں ہیں, کمزور خاندانوں کے ہیں. بعض کا عالم یہ ہے کہ معاشی طور پر کمزور ہے, اکنامیکلی بیک گراؤنڈ ان کا ویسے ساؤنڈ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, جیسے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھی, یہ بلال, یہ عمار, یہ سلمان اور یہ یاسر, یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو ثابت قدم ہیں, اور یہ میرے وہ ساتھی جن کے مال میں اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک حق ہے, یہ میرے وہ ساتھی جو سچی گواہی دے رہے, امانت داری دیانت داری کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اے قریش کے سرداروں, یہ جنت کے سردار ہوں گے, ان کا اعزاز ہوگا, بالا کھانے ہوں گے, بلند مقامات ہوں گے. جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے والے اور اپنے آپ کو سرداران قریش اور اونچے منصب والے اعلیٰ عہدوں کے حامل سمجھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر پڑے. اور ہوا یہ کہ دوڑ دوڑ کے آنے لگے اور کہنے لگے وہ جنت میں اور ہم جہنم میں ڈلیں گے, اب دیکھو اب بتا دیں. اور اس کے بعد پھر بدتمیزیوں کا سلسلہ شروع ہوا, مارم پیٹی, کوئی حضرت بلال کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی حضرت سلمان کے پیچھے, کوئی حضرت صہیب کے پیچھے, کوئی حضرت خبیب کے پیچھے. ہر شخص نے اپنا اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے, کوئی باندھ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے, کوئی جلا رہا ہے, جس کو جو سوچ رہا ہے. اور پھر ان کی نادانیوں, ان کی حماقتوں اور ان کی دشمنیوں کا سلسلہ اتنا دراز ہوا اور اتنی جسارت و گستاخی پیدا ہو گئی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں منتظر رہتے کہ ان کو اطلاع ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں آ گئے ہیں, کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ گئے. دوڑ دوڑ کر آتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے, یہاں تک کہ ام جمیل دوڑتی ہوئی آئی اور ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے اینٹ کے برابر, اور اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس نے کہا کہ میں ان کے منہ پہ دے ماروں گی, پتھر منہ پھوڑ کر رکھوں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ کے پوچھنے لگی کہاں ہے تمہارے ساتھی, اینا صاحبکم, جن پر یہ صورت نازل ہوئی, وامرأتہ حمالۃ الحطب, میں ذرا دیکھ لوں. حضرت ابوبکر حیران ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے کہاں. خوب اس نے غیظ و غضب نکالا اور اس کے بعد کہا کہ مذممن عصیناہ, مذممن عصیناہ, امرہ قلیناہ,
ایک قابل مذمت ہے، مذممن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمدن. محمدن کہے گی تو مجبور ہے، وہ تعریف ہو جائے گی نا. محمد کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی خوب تعریف ہوئی. اب وہ محمد کہہ نہیں سکتی تو وہ کہہ رہی ہے مذممن، جن کی مذمت ہوئی، جن کی برائی بیان کی گئی. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مذممن عصینا، ہم بھی مانیں گے ان کی بات. اور وَأَمْرُهُ كَلَيْنَاهُ، ان کا جو دین ہے اللہ کے معنی ہوتے ہیں اس سے نفرت کرنا. اور اس سے نفرت کرتے، ناپسند کرتے اور بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو یہی ہیں، اس کو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم نہیں معلوم اندھی ہو گئی تھی، میں نظر نہیں آ رہا تھا اس کو، میں اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. تو حضرت ابوبکر نے کہا بدتمیزی کا شعر پیش کیا. اللہ کے رسول کہا بدتمیزی کا کیا ہے؟ وہ کسی مذمم کو گالی دے رہی، میں محمد ہوں، میرا کیا تعلق اس سے؟ میں محمد ہوں. وہ مذمم کو بدبخت کر رہی ہے، ہوگا کوئی مذمم، دنیا جانے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے. ابو جہل آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں اور وہ بدتمیزی پر آمادہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفینس کیا اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اسی کہنے پہ تم مارے جاتے ہو، ظلم کر رہے ہو. انہوں نے اپنا پورا غصہ حضرت ابوبکر صدیق پر اتارا اور آپ کی مانگ پر ایسا مارا، سر کے بیچوں بیچ سر کٹ گیا. بے ہوشی کے ساتھ حضرت ابوبکر گھر لے جائے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، بدتمیزی کرتے، چلنے نہیں دیتے، گالی گلوچ بدتمیزیاں. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کیا ہو گیا ان کافروں کو کہ آپ کے سمت دوڑے چلے آ رہے ہیں. مُهْطِعِينَ ترجمہ بہت مشکل ہے. دشمنی نکالنے کے لیے نفرت کی بنیاد پر آپ عربی دانس جو مفسرین ہیں، صحابہ تابعین کے دور سے لے کر موجودہ دور تک آپ دیکھیے جو تشریح انہوں نے کی کہ نفرت نکالنے کے لیے، بغض و عداوت کے اظہار کے لیے جو بھاگے چلے آ رہے ہیں. کہاں؟ قبل کا، آپ کے سمت رسول، آپ کی طرف دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، بغض نکالنے، دل کی بھڑاس نکالنے. کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کر دے، اس کے لیے پریشان کرنے کے لیے جو بھاگ بھاگ کر آ رہے. کیا ہوا ان کو؟ انی یمین وانی شمال عزین، ٹولیوں ٹولیوں میں دائیں سے بائیں سے. انی یمینی سیدھے ہاتھ کی جانب سے، وانی شمال بائیں ہاتھ کی جانب سے، دائیں سے بائیں سے، عزین ٹولیوں ٹولیوں کی شکل میں، گروپ گروپ کی شکل میں آ رہے ہیں. جیسے ہی اطلاع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں. صحابہ کمزور ہے اور صحابہ دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بدتمیزی کرتے چلے آ رہے ہیں. داڑھی پکڑ لی ایک دن بدتمیزی کے ساتھ اس نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. اور اتنے میں حضرت حمزہ تشریف لائے تو باندی نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کی اتنی توہین ہوئی اور تمہیں کے شکار میں بس. پوچھا کیا ہوا؟ کہا تو داڑھی پکڑ کے ابو جہل نے بدتمیزی کی. اسی پہ حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا، اس کو مارا، پھر بعد میں گھر جا کے اسلام قبول کر لیا. تو یہ چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر دوڑے چلے آ رہے ہیں. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا ہوا ان کافروں کو؟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، لپٹ کے آ رہے ہیں، مخالفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نہیں. مُهْطِعِينَ کا جو مفہوم ہے بڑا مذمت والا، کہ دشمنی نکالنے کے خاطر آنی یمین وانی شمالی عزین، دائیں سے بائیں سے، ٹولیوں ٹولیوں کی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. ہجرت کے بعد ایک موقع پر تو لوگ گروپ گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹولی ٹولی میں، ٹولی ٹولی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا شکل تم لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ آنی یمین وانی شمال عزین کی شکل ہے. فرمایا ٹولیوں ٹولیوں کی شکل میں تم بیٹھے ہوئے ہو. آیت کا یہی حصہ تلاوت فرمایا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیسے ہم مسجد میں بیٹھے؟ تو فرمایا ویسے صف بناؤ جیسے فرشتے اللہ کے دربار میں بنائے ہوئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا پہلی صف پوری طرح پر کر لو، مکمل کمپلیٹ کر لو، کوئی خلا نہ رہے، ویکیوم نہ رہے، سب پر کر لو. پہلی صف کامل ہونے کے بعد دوسری صف، تیسری صف، یہ ٹولی ٹولی بنا کر نہ بیٹھو.
मुस्लिम शरीफ में आप ये हदीस देखेंगे कि यही आयत फरमाई आपने कि आगे यमीनी वाली शिमाल इधर उधर छोटी छोटी टोलियों में बैठे हुए ये मुशरिकों का तरीक़ाकार है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल कैसे बैठे, तो कहा फरिश्तों की तरतीब से बैठो। हैरत करेंगे आप, आज हमारे पास यही है सोसाइटी में, किसी भी मस्जिद में जाइए जुमा के दिन दो चार इधर बैठे हुए, दो चार उधर बैठे हुए, बाहर तो इतना दूर बैठते हैं, इतना दूर बैठते हैं कि नमाज हो तो बाहर भागने का फौरन मौका मिल जाए, ऐसा ना हो गेट बंद हो जाए और मैं मस्जिद में फंस जाऊं। जब मस्जिद आ ही चुके हैं तो फिर सुन्नत की तरतीब से बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े अव्वल की ये दुआ की, ऐ अल्लाह सफ़े अव्वल वालों को बरकत इनायत फरमा। तो एक सहाबी ने कहा और दूसरी सफ के लिए भी अल्लाह के रसूल आपने फरमाया ऐ अल्लाह सफ़े अव्वल वालों के लिए, फिर रिपीट किया आपने, अल्लाह सफ़े अव्वल वालों को बरकत से मालामाल फरमा और दूसरी सफ को भी। तीसरे साहब ने कहा अल्लाह तीसरी सफ के लिए भी दुआ कर दीजिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला दोहराया वो काबिल गौर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह सफ़े अव्वल वालों को बरकतें दे और दूसरी सफ को भी। फिर खामोशों ने तीसरी का जिक्र ही नहीं किया। ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी सफ का जिक्र नहीं किया। क्यों? तीसरी के बाद चौथा भी नंबर आएगा, पांचवी का भी, सिलसिला कहाँ रुकेगा? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे वो जो मस्जिद की बरकतें वो तो मिलेंगी, कोई अजर से महरूम थोड़ी जाएगा मस्जिद से, लेकिन वो बरकत जो सफ़े अव्वल में है वो नहीं मिलेगी। वो बरकत जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, अगर तुमको मालूम हो जाए कि सफ़े अव्वल में क्या अजर है तो कितना दौड़ दौड़ कर आओ कि बारी मुकर्रर हो, पर्ची उठाकर कुरान निकालकर जगह पे दी जाए, इतनी फजीलत है फरमाया। अगर तुमको मालूम हो जाए तो मुकाबला हो जाए तुम्हारे दरमियान, कुरान डाल डाल कर तुमको जगह दी जाएगी, ये कैफियत हो जाएगी। लिहाजा सफ़े अव्वल को छोड़कर, इब्तिदाई सफ़ों को छोड़कर टोलियों टोलियों में बैठे रहना, अलग अलग बैठे रहना मुनासिब नहीं। मस्जिद की एक तरतीब है और वो आदाब वो सुन्नतें आप मालूम कीजिए। मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत से इस्तिदलाल फरमाया था कि क्या हुआ तुम बैठे हुए हो दाएं बाएं टोलियों टोलियों की शक्ल में। इज़ीन असल में इसमें या तो अजीबुन से लफ्ज बना हुआ है या अजीतुन से लफ्ज बना हुआ है, ये जमा के लिए आया है। इज़ीन इसके माने होते ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर, और ये दौड़ दौड़ कर आते थे। आयत हर शख्स समझ रहा है जन्नत का वारिस हो जाएगा, हर शख्स ये ख्वाहिश कर रहा है जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हरगिज नहीं, जन्नत में दाखिल होने की शर्तें हैं, वो शर्तें गुजर चुकी। मेहनत करनी होगी, नमाजों की हिफाजत करनी होगी, अल्लाह की राह में खर्च करना होगा, हमेशा अल्लाह ताला का खौफ दिल में रहना चाहिए, अजाब कब आ जाए ये डर रहना चाहिए। जन्नत में जाने के लिए जो जिंदगी होगी वो बेहयाई से बचना होगा। जन्नत वाली जिंदगी ये है झूठी गवाही देने से इज्तिनाब करना होगा। जन्नत वाली जिंदगी ये है कि अमानतदारी हो। जन्नत वाली जिंदगी है कि वादों का पासो लिहाज हो, कौल के सच्चे हो, पक्के हो। जन्नत जाने के लिए जरूरी है कि नमाजों का एहतमाम हो। ये होगा तो जन्नत में तुम जा सकते हो, वरना तो ख्वाहिश सबकी है लेकिन ख्वाहिश के होने से कुछ नहीं होता। उनमें से हर फर्द ये चाह रहा है अय्युद खला जन्नत नईम, नेमत वाली जन्नत में वो दाखिल हो जाए। कल्ला हरगिज़ नहीं, किस दुनिया में दाखिल हो जाओगे, इस दुनिया में दाखिल हो जाओगे। सबको ख्वाहिश है, ख्वाहिश सबको है, लेकिन लाज़मी बात है आपकी दुनिया में भी आप फैसला करते हैं कि ख्वाहिश उसी की पूरी होती है जो मेरिट पे आता है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। ख्वाहिश उसी की पूरी होती है जो कंडीशंस पूरी करता है, शराइत पूरी करता है। हर एक की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। नौकरी के मसले में, तिजारत के मसले में, प्लॉट खरीदने के मसले में ख्वाहिश किसकी पूरी होगी? जो अपने अंदर वो सिफात पैदा करता है, अहलियत पैदा करता है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया इन्ना खलकनाहुम बिमा यअलमून, सबको हमने जिससे पैदा किया सबको मालूम है। मट्टी से पैदा किया, पानी के दूध से पैदा किया, सब एक ही तरह के इरशाद फरमाया।
सब अल्लाह ताला की निगाह में बराबर है। अब आगे कौन आएगा, तरक्की कौन करेगा, नुमाया कौन होगा, और अल्लाह ताला की जो नवाजने की सिफत है उससे माला माल कौन होगा, उसकी रहमतों से माला माल कौन होगा, वो जो अपने अंदर उन सलाहियतों को पैदा किया जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। और जिसके बाद अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया उलाइका फी जन्नातिन मुकर्रमून, ये है वो जो जन्नत में इकराम के साथ रखे जाएंगे। नमाजों से तज़किरा, नमाजों पे तज़किरा खत्म, और बीच में अल्लाह ताला ने उन सिफात का तज़किरा किया जो इंसान को जन्नती बनाती है। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून, ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान ख्वाहिशी की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाए। ख्वाहिश की बुनियाद पर रिजल्ट नहीं आता, मेहनत की बुनियाद पर नतीजा बरामद होता है। ये है सबसे अहम तरीन चीज। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस हकीकत को नजरअंदाज न करो। तो सब जानते हो तुम कैसे पैदा किए गए हो, सब इंसान है, बशर है, और किसी की किसी पे कोई फजीलत नहीं। कोई यूरोप में पैदा हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कोई इंडिया में हुआ, कोई देहात में, कोई शहर में, कोई मक्के में हुआ, कोई गैर हिजाज में हुआ, आजमी है, कोई अरबी है, कोई गोरा है, कोई काला है, सब एक है अल्लाह ताला की निगाह में। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब मुमताज वो होगा, बुलंद वो होगा जिसके अमाल अच्छे होंगे। अमाल पर दारोमदार है, अमाल के जरिए से तुम तरक्की करोगे, और किसी किस्म का कोई तुम दावा नहीं कर सकते हो महले कुरैश है, काबतुल्लाह के मुतवल्ली है, अरब है, मक्के में रहते होंगे। जब मक्के में हो, मक्के के तकाजे को पूरा नहीं करते हो तो अल्लाह ताला की निगाहों में तुम चमार के बराबर हो, कोई हैसियत नहीं तुम्हारी। और अल्लाह ताला ने खुलकर ये बात का ऐलान फरमा दिया। सूरत तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अजअलतुम सिकायतल हज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ईमान रखना ये काबतुल्लाह में झाड़ू देने से बहुत बेहतर है। ईमान रखना गिलाफे काबा पहनाने से बहुत बेहतर है। ईमान और ईमान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी बसर करना ये काबे के अंदर जाके वुज़ू देने से बहुत अफजल है। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, तुम बराबर नहीं कर सकते हो। ईमान ईमान है, अमल अमल है, और ये खिदमतें हैं। अगर ईमान के साथ है बहुत अच्छी, बगैर ईमान के है कोई वैल्यू नहीं है, बगैर अमाल के है कोई वैल्यू नहीं है। असल चीज क्या है? इरशाद फरमाया अल्लाह के दीन पर कायम रहना, अल्लाह ताला के दीन के तकाज़ों को पूरा करना, ये तुमको जन्नत का अहल बनाता है, जन्नत के रास्ते को आसान करता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, क्योंकि इन्ना खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून, सब जानते हैं हमने इन सब को कैसे पैदा किया, एक ही तरतीब से पैदा हुए हैं। लिहाजा अब आगे कोई बढ़ेगा और मुमताज अगर कोई हो जाएगा तो अपनी मेहनत की बुनियाद पर होगा। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून, और जरूरत नहीं है कि हम कसम खाएं उस रब की जो मशरिकों का भी रब है और मगरिबों का भी रब है। बेशक हम कुदरत रखते हैं, ऐसी हकीकत है कि फला उक़सिम, उस पर मुझे कसम खाने की जरूरत ही नहीं। जो अब दिन है और मैं ये कह रहा हूँ सूरज निकल चुका है और उसकी रोशनी मस्जिद में आ रही है, तो इसके लिए मुझे कसम खाने की जरूरत है। अगर मैं कसम खा लूं तो आप कहेंगे कि लफ्ज़ी कर रहे हैं, लफ्जों का मुजाहरा, वरना तो सब देख रहे हैं खुदा की कसम सूरज निकल गया, बेवकूफी समझा जाएगा ना। तो बड़ी हकीकतें होती हैं, उस पर कसम खाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लिहाजा फरमाया कि हमारी कुदरत इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है, इस पर हमको कसम खाने की भी जरूरत नहीं। और किसकी कसम? मामूली कसम नहीं, रब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिब, मगरिब और मशरिक दोनों सिमतों के रब के मालिक की कसम खाने की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। और इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, मशारिक और मग़ारिब, मशरिक जिसको हम तर्जुमे में ईस्ट कहते हैं, मगरिब जिसको हम तर्जुमे में वेस्ट कहते हैं, लेकिन अरबी के एतबार से शुरूक से मशरिक बना जहाँ से सूरज निकलता है, गुरूब से मगरिब बना जहाँ सूरज डूबता है। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है रब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिब, इसकी दो तरह से तशरीह है। एक तशरीह तो ये कि हमारी एक दुनिया नहीं है ना, ये एक ग्लोब ही है पूरी कायनात में, ऐसा नहीं है। ऐसे तो बिलियंस ऑफ ग्लोब्स हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, वो सब में मशरिक और मगरिब हो रही है ना, वो अपने अपने सूरज के सामने आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, रोशनी हो रही। तो मशरिक भी सैकड़ों हजारों लाखों है,
مغرب بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہے. اچھا آپ کو اگر یہ گیلیکسی سے اور آپ کو یہ کرسٹل سے یہ پوری کائنات سے بحث نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہمارا خود جو گلوب ہے, ہماری جو دنیا ہے, روزانہ اس کا مشرق الگ الگ ہے. ذرا آپ سائنٹسٹوں سے پوچھئے, ہر دن جو سورج نمایاں ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی جگہ بدلتا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ گرمی میں ادھر سے شروع ہوتا ہے, سردی میں یہاں تک چلا جاتا ہے سورج. لازمی بات ہے وہ سورج نہیں شروع ہو رہا ہے نا, دنیا ہماری اس کے سامنے آ رہی, لیکن ہمارے لیے جو شروع ہے اور جہاں سے سورج نمایاں ہو رہا ہے وہ بدلتا جا رہا ہے. لہذا ہر مشرق کا مالک, ہر مغرب کا مالک جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہ بس ایک ہی تنہا اللہ تعالیٰ ہے. اور اس پروردگار, قدرت والے پروردگار کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اس بات پر کہ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں, اتنی قدرت رکھتے ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ, کہ ان مخالفین کو ان سے کہیں بہتر لوگوں کے ذریعے سے ہم تبدیل کر دیں گے. جو آج مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے رسول اور سرداران قریش ہے, بہت بڑے وی آئی پیز ہیں, ابو لہب ہے, ولید ہے, ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ, سب اونچے اونچے درجے کے ہیں. کسی کو اپنی کثرت اولاد پہ فخر ہے, کسی کو اپنی چلتی ہوئی تجارت پر غرور ہے, کسی کو کعبے کی تولیت کا غرور ہے, کسی کو یہ ہے, کسی کو وہ ہے, اور سب سمجھ رہے ہیں ہم بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سے کہیں بہتر لوگوں کو ہم نمایاں کریں گے, تم سے کہیں بہتر لوگوں کو ہم لے کر آئیں گے. اور ہوا پھر دیکھتے دیکھتے مدینہ منورہ سے وفود آنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد و پیمان کیے. پھر دیکھتے دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور ساری صحابہ نمایاں ہوئے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی. اور یہ دونوں ایلیمنٹس مل کر, انصار اور مہاجرین, یہ دونوں مل کے انہوں نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا. کہاں چلے گئے ابو جہل, کہاں ابو لہب, کہاں عتبہ شیبہ, کہاں رہ گیا, نہ ان کا گھر, نہ ان کا دربار, نہ بال بچے, نہ شہرت, نہ زور, سب ختم ہو کر رہ گیا. ارشاد فرمایا ہم قادر ہیں اس بات پر ان نبدل خیرا منہم, ان سے کہیں بہتر لوگوں سے ہم تبدیل کر دیں ان حالات کو. اور وما نحن بمسبوقین, اور ہم کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, روک نہیں سکتا. ہمارے فیصلے سے آگے بڑھ کر ہمارے فیصلے کو کوئی روک دے, یہ ہو نہیں سکتا ہے. جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ آج جو تم دیکھ رہے ہو مسلمانوں کو, بالخصوص آپ ان حالات کو سامنے رکھیے. مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور صحابہ کو حقیر جاننے کی کوشش کرنا, حقیر بنانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہم جنت میں بہت اچھی صحت, عزت, مقام کے ساتھ تبدیل کر دیں گے, تم دیکھتے رہ جاؤ گے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج جو کمزور بنائے جا رہے ہیں, نہتے کیے جا رہے ہیں, پسماندہ کیے جا رہے ہیں, بیکورڈ بنائے جا رہے ہیں, قیامت کے دن تم دیکھو گے ان کا احساس ہوگا. قیامت کے دن دیکھو گے کہ فرشتوں کا جلوس, فرشتوں کی سیکورٹی میں وہ آگے بڑھیں گے, اونچے اونچے ان کے محل ہوں گے. اس وقت مارے حسرت کے انکار کرنے والے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, یہ ذلت کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اس کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر واضح فرمایا کہ النبدل خیرا منہم, آج جیسے ہیں کمزور ہیں, صحت بھی بیچاروں کی چلی گئی ہے, نہتے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, لیکن یاد رکھو حالات سے کہیں بہتر ہم کر دیں گے. اور ایک تیسری تشریح بھی ہے. تیسری تشریح ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت نہ کرو گے, انکار کرو گے, مست زندگی بسر کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ ہم پیدا کیے گئے اس مقصد کے لیے کہ انجوائے کریں, انجوائے کرتے کرتے قبر میں چلے جائیں. اس تصور کے ساتھ اگر زندگی بسر کرو گے تو یاد رکھو ہم تم جیسوں کے مقابلے میں بہترین قوم کو برپا کر دیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا. یہ تیسرا ترجمہ جو کیا گیا اس کی بھی دلیل قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک قوم کو دوسری قوم سے تبدیل کر دے گا. جب عربوں میں غرور آیا اور انہوں نے دین کی خدمت کو چھوڑ دیا, آپس میں خانہ جنگی میں لگ گئے, کبھی بغداد آباد کر رہے, کبھی بصرہ, کبھی دمشق میں محلہ تعمیر کر رہے, تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو کھڑا کر دیا. سالہ سال وہ دین کی خدمت انجام دیتے رہے. وہ متولی رہے کعبۃ اللہ کے, وہ متولی رہے مسجد نبوی کے. اور جانتے ہیں مسجد نبوی جو اصل اب بھی مین اندر ہے وہ ترک کی تعمیر ہے, ترکوں نے اس کی تعمیر کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کو برپا کر سکتا ہے, کھڑا کر سکتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے. لہٰذا ارشاد فرمایا, اے قریش کے لوگوں, اگر تم آج دین کی ناقدری کر رہے ہو تو کان کھول کر سن لو, ہم کسی ایسی قوم کے لانے پر قادر ہیں جو تم سے کہیں بہتر ثابت ہوگی, تم سے کہیں اچھی ثابت ہوگی. اور ہر ایمان والے سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے وابستہ نہیں ہوگے تو کان کھول کر سن لو کہ تم کو بدل دے گا, اللہ تعالیٰ چھٹی کر دے گا, کسی اور کے اندر اسلام پیدا کر دے گا. کیا ہوا تھا, جو اسلام کے دشمن بن کر چلے تھے اور وہ لوگ جو جن کا عالم یہ ہوا تھا کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ جنہوں نے بجا دی تھی, وہ دیکھتے دیکھتے تاریخ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے, اسلام کے خادم بن گئے. اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے بتوں کے اڈے سے کعبے کی خدمت کرنے والے پیدا ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کہاں سے اپنے دین کے خادم کو پیدا کر لے گا آپ سوچ نہیں سکتے. لہذا فرمایا فذروا یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. اے رسول, اے نبی, چھوڑیے ان کو, زیادہ ان پہ وقت مت خرچ کیجیے. ایک وقت آتا ہے جب بے اعتنائی, بے توجہی برتی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ استاد بھی اپنے طالب علم سے مایوس ہو کے کہتا ہے اب اس کو میں نہیں سمجھاؤں گا. ایک وقت آتا ہے کہ ممتا رکھنے والی ماں بھی کہتی ہے اب اس سے امید نہیں, اس کو چھوڑو, اس کو سمجھانے سے فائدہ نہیں. ایسے ہی ابو جہل, ابو لہب, ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فذروا, چھوڑیے باقی کو, یخوضوا ویلعبوا, مخالفت میں یہ آگے بڑھتے چلے جائیں, مخالفت میں یہ جتنا ہو سکے گھستے چلے جائیں, گھسنے دیجیے. ویلعبوا, کھیل کود دل لگی کرنا ہو تو کرنے دیجیے اس وقت تک حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون, یہاں تک کہ اس دن تک یہ پہنچ جائے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے. لیکن وہ دن آسان دن نہیں ہوگا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا, اس دن قبروں سے جب مردے برآمد ہوں گے تو بہت تیزی سے لپکیں گے کأنہم الی نصب یوفضون, ایسا لگے گا جیسے کہ ان کے لیے ٹارگٹ بنا دیا گیا, اس ٹارگٹ کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں. نصب اردو میں بھی نصب کرنا یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, اسی سے وہ لفظ بھی بنا منصب, جس کو ہم اردو میں منصب کہتے ہیں, عربی میں منصب کہتے ہیں, کہ ایک خاص عہدہ نصب کر دیا جاتا ہے, جس پہ نامزد کر دیا جاتا ہے. تو نصب کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کئی ترجمے ہیں اس کے, لیکن سب سے سہل آسان ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا, اس سور پھونکنے کی آواز کا جو سورس ہوگا, جہاں سے یہ آواز پھوٹ رہی ہوگی, وہاں سب مردے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے اس آواز کی طرف. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یومئذ یتبعون الداعی وخشعت الاصوات للرحمن فلا تبصر الا همسا. اس دن آنوں کے ہوگا ایک سراسین کی, ایک خاموشی اور ایک سکون طاری ہوگا, سب کو تم دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ یتبعون الداعی, بلانے والے کی طرف بھاگ رہے ہوں گے, اتباع کر رہے ہوں گے. وہ داعی کون ہوگا؟ سور پھونکنے والا. جہاں سے سور پھونکا جا رہا ہوگا لوگ, یہ دوسرا سور ہوگا. میں عرض کرتا رہتا ہوں, پہلا سور تو وہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا النفخۃ الاولیٰ, جس میں سب ختم ہوتے جائیں گے دھیرے 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 دھیرے, عالم فنا کی طرف ہم چلے جائیں گے. پہلے ہلچل مچے گی, لوگ گھروں سے نکلیں گے, بھاگیں گے, پھر بے ہوش ہو کے پھر گرتے جائیں گے, بڑھتے جائیں گے, پوری کائنات ختم ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, سوائے اللہ کی ذات کے سب ختم ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ
حضرت اسرافیل میں جان ڈالے گا اور ان کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا. کتنی مدت بعد کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت پہ پردہ ڈالا. نہیں بتایا تو اولاد میں بات ہے. دنیا کا کوئی عالم کوئی اسکالر نہیں بتا سکتا وہ کتنی لمبی مدت ہوگی. ایک مدت ہوگی عالم فنا کی، اس مدت کے اختتام کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور دوسرا سور پھونکنے کے بعد سے ہلچل بچے گی، اور پھر اس دنیا سے پتنگوں کی طرح مردے برآمد ہوں گے. پتنگے جیسے نکلتے ہیں، ذرا ایک بار برسات میں آپ دیکھیے زمین سے جو نکلتے چلے جاتے ہیں، نکل کے وہ لائٹ کی طرف جیسے دوڑتے چلے جاتے ہیں، روشنی کی طرف. بالکل عالم یہی ہوگا کہ یوم یخرجون، اس دن برآمد ہوں گے من الاجداث، قبروں سے، قبر مقبروں سے اپنی اپنی برآمد ہوں گے. سراعا، جلدی کے ساتھ، کوئی سراعا، سرعت کے ساتھ، سستی نہیں کریں گے. ذرا لوگوں کو دیکھو، میں جانے کے بعد کیا ہوگا، ویکسینیشن میں کہہ رہے ہیں نا، ذرا دیکھ لیں پہلے ایک ٹیم لینے کے بعد، پھر بعد میں سوچیں کہ نہیں وہاں وہ سستی نہیں چلے، دوڑتے چلے جائیں گے. ایسے کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ اپنے گول کو، اپنے ٹارگٹ کو، جو چیز ان کے لیے نصب کر دی گئی ہے، جو علامت ان کے لیے مقرر کر دی گئی، اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. ذرا آپ مقابلے کا اندازہ کیجئے. جو رننگ کمپٹیشن ہوتے ہیں، ایک گول ہوتا ہے جہاں تک پہنچنا، اور وہاں پہنچنے کے لیے دیوانہ وار جیسے کھلاڑی دوڑتا چلا جاتا ہے، اس کیفیت کے ساتھ اس آواز کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکی جھکی ہوں گی، نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر نہیں دیکھ سکیں گے، نگاہیں فرمان پتھر کی ہو جائیں گی نگاہیں. اور پھر ترہقہم ذلہ، ان کا عالم یہ ہوگا جن کام کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، دلگی کر رہے ہیں، اس دن ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ناکامی کا دور شروع ہو چکا ہے. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، جس کی اطلاع دی جا رہی ہے، جس کی خبر دی جا رہی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب جلدی لاؤ، یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ جلدی کر لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی وہ دن دکھا دو جس دن دو چار ہونے والا ہے، جس دن سچائی کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ نکل کے آنے والی. ذرا وہ دن جلدی پیش کر دو جس دن کے بارے میں ڈیوائن کر رہے ہیں، وزلت کر رہے ہیں، جلدی مچا رہے ہیں، بے صبر بن کر مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ دن ہوگا جس دن ذلتیں کے چہرے پہ ہوں گی، دوڑ رہے ہوں گے فیصلہ قبول کرنے کے لیے، فیصلے کی جگہ کی طرف، میزان عمل کی طرف. اور پھر اس کے بعد سے ان کو پتا چل جائے گا اس دن کی حقیقت کیا ہے. مدت کو، مہلت کو حقیر نہ جانو، مختصر نہ سمجھو. مہلت کبھی طویل ہوتی ہے، کبھی لمبی ہوتی ہے. اور مہلت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو قریب 1000 سال کی دی تھی. کیسے دی تھی، کیا ہوا تھا، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بیان فرمایا. انشاءاللہ اس کی وضاحت ایک بار آپ کی خدمت کر کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.